نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کی اس نشست میں ہم اپنے معاشرے کی ایک بہت بڑی بد تہذیبی کہہ لیں، برائی کہہ لیں، غلط سوچ و نظریہ کہہ لیں، اس کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ اہل علم کے ہاں اس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، اور اہل علم اس عنوان کو یوں کر کے بیان کرتے ہیں کہ ضرورت حدیث کی اہمیت و فضیلت آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک جتھا، ایک گروہ، ایک سوچ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے بس قرآن کافی ہے، حدیث رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر وہ دلیل جو پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک ان کی دلیل یہ ہے، چونکہ نبی کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر اس دنیا سے وصال فرمائے، دنیا سے پردہ فرمائے، صدیاں گزر گئیں، تو چونکہ جو آپ کی احادیث ہیں وہ لوگوں کے ذریعے آپ تک، ہم تک آئی ہیں، تو اتنا عرصہ بیچ کے اندر جو گزرا تو لوگوں نے جو سنایا ہے وہ اپنے دماغ میں رکھا، اپنے ذہنوں میں رکھا، تو اس کے اندر کئی تغیر و تبدل آئے، ذہنی کیفیت بھی ہمہ وقت ایک جیسی نہیں رہتی، تو لہٰذا ان کے اندر کئی قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں جو ہیں وہ شامل کر رکھی ہیں اور ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی۔ آج ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے، ہم اس سے اپنی ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو ہم ان کی خدمت کے اندر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سراسر سوچ غلط ہے۔ ایسی سوچ کو دن کے اجالے کے اندر ہی دفن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی تعلیم فرماتا ہے۔ آئیے اگر ہم اس سلسلہ کے اندر چند ایک باتیں سمجھنا چاہیں تو یوں کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ حشر قرآن پاک کی 28ویں پارے کی صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت کا فرمان شریف ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، فرمایا جو میرا پیارا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا محبوب تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی اس آیت نے تو علل اعلان دو ٹوک یہ بات واضح اور ظاہر کر دی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا محبوب تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے میرا محبوب تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں چند چیزیں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے اور یہ بات کہاں تک غلط ہے، کہ کیا آیا واقعی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے؟ آئیے دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر یا زبان دانی کی بنیاد پر یہ کہے کہ نہیں بس قرآن میرے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، تو ہم اس کی خدمت کے اندر چند مثالیں عرض کرتے ہیں کہ آئیے جتنے بھی لوگ ہیں الا ماشاءاللہ باعتبار اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، سارے نماز ادا کرتے ہیں، سارے نماز ادا کرتے ہیں، جتنی کسی کے پاس ہمت اور توفیق ہے
نماز سے پہلے ایک کام کیا جاتا ہے جس کو طہارت کہا جاتا ہے، وہ وضو کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ غسل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کا فرمان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں نماز سے قبل جو کام کرنے کے لیے بتایا، اس کے اندر 4 چیزیں رکھیں: چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں سمیت۔ اب دیانتداری کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ کرنا اور ذہن کے اندر اس بات کو رکھنا، کیا آیا جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنے وضو کا آغاز منہ دھونے سے کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایک سٹیپ کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی، حالانکہ وضو کی چیزیں تو اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر خاص وضو کو لے لیں تو آئیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، اور انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے کلی کرتے ہیں، اور کلی کا بھی ایک انداز ہے، پہلے فنگر انگلی جو ہے وہ دائیں طرف پھر بائیں طرف گھمائی جائے، اور اس کے بعد پھر پانی لے کے ناک صاف کیا جاتا ہے، اور ناک کو اندر سے بھی فنگر کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام ہم منہ دھونے سے پہلے کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا سوچئے عقل کے ساتھ، تھوڑا غور فکر کر کے، کیا یہ آیا وضو سے پہلے یہ جو ہم نے کام کیے ہیں یہ قرآن میں آئے ہیں؟ کلی کرنے کا ذکر، ناک کو صاف کرنے کا ذکر، یہ وضو کے لوازمات آئے ہیں یہاں؟ تو جب ہم غور و فکر کریں گے تو یقینی طور پہ جواب ہمیں نہیں میں ملے گا۔ تو پھر یہ بات کھل کر سامنے نہ آ گئی کہ سارا دین تو ایک طرف رہ گیا، دین کی ایک ابتدائی عبادت وضو جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے جائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو باقی دین کیسے در مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہو جائے گا؟ تو لہٰذا یہ سوچ غلط ہے کہ ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ نہیں، ہدایت کے لیے جہاں قرآن کافی ہے اس سے کئی گنا زیادہ در مصطفیٰ کا بارگاہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بارگاہ کیسی ہے؟ یعنی احادیث رسول کی صورت میں، کہ ہم حدیث کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اور اگر اس کی اور ہم مثالیں دیکھنا چاہیں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ تو ہم نے وضو کی طرف اشارہ کیا نا، اب نماز لے لیجئے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ پڑھ لیا، ہاتھ باندھ لیے، یا کئیوں نے کھلے چھوڑ دیے، جیسا بھی کر لیا، اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو بتائیے پورے قرآن میں ثنا ہے کہیں؟ پورے قرآن میں ثنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہے کہیں؟ یا جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں ہے کہیں؟ رکوع سجدے کی تسبیحات، تشہد، یہ نہیں۔ تو پھر یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ ہمیں آمنہ کے لال کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ اور اگر ایک قدم اور آگے چلے جائیں، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، رکھتے ہیں ان کی، تو یہ رکھتے قرآن میں کہاں لکھی ہیں؟ یہ کہاں سے میں نصیب ہوئی؟ یہ در مصطفیٰ سے نصیب ہوئی۔ تو اس لیے ہم تھوڑے وقت کے اندر اتنی بات سمجھنا اور کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ نہیں، تنہا قرآن سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی نیاز جبین کو نہ جھکایا جائے گا، جب تک بارگاہ رسالت سے خیرات نہیں لے لی جائے گی، تب تک کبھی نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ دین سمجھ آ سکتا ہے، نہ اسلام سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے۔